تو حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے آج نون لیگ نے ایک اچھا جلسہ بھی کیا ہے، جس طرح سے مریم نواز کافی زیادہ کانفیڈنٹ بھی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جبکہ نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی تو صرف 2% تھی، لیکن اب جو ہے وہ مزید جو ہے روز ڈیلی بیسس پہ 2% بڑھ رہی ہے. کیا واقعی وہ درست فرما رہی تھی؟ چلیں پہلے تو ہم مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جلسی سے جلسے میں کچھ جو ہے وہ تبدیلی نظر آئی، اور ایک لاہور میں اور ایک ایسا جلسہ کامیاب ہوا جہاں پر جس کے منتظمین یا جو پوری انتظامیہ تھی وہ چند روز قبل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ بندے لے کر آئے گا اسے ہونڈا 125 دیں گے. وہ ان کے منتظمین تھے اور تمام جو ہے وہ گاؤں کو اور پوری لاہور کی آبادی کو وہاں پر اکٹھا کرنا اور ایک کامیاب جلسہ ان کے اس بیانیے کی طرح جس طرح وہ اپنے بیانیے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ جلسہ کامیاب قرار پاتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک اچھا جو ہے وہ ایک اجتماع لگایا گیا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں سے ترقی رکی تھی وہاں سے ترقی کا آغاز ہوگا. کیا جہاں پر ان کے اثاثہ جات تھے وہیں سے جو ہے ان کو لا کے باقی جو بڑے تھے وہ خزانے میں جمع ہو کے وہیں سے دوبارہ ترقی کا سفر شروع ہوگا؟ جہاں پر جو ہے یہ پوری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتحاد جسے میں کہتا ہوں PDMI از اکول ٹو آل بچاؤ مال بچاؤ، یعنی پورا جو ہے ABMB پورا از اکول ٹو یہی بنتا ہے. اور کیا ہے پورا اتنے عرصے میں جو ہوا اس کو آپ نکال دیں، پھر ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا. اس ٹائم سچویشن اور تھی، اس ٹائم معاشی ترقی کا پہیہ چلانے کے لیے آپ کا جو میکنزم اور تھا، اس ٹائم حالات کچھ اور تھے. آج سچویشن کچھ اور دکھائی دیتی ہے. تو آج اور اس کے تناظر میں آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے ہمیں؟ یعنی آپ کوئی 8-10 سال پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں اور پھر پیچھے لے کر جائیں گے، حالات پھر وہی ہوں گے. لیکن جو بیانیہ یا جو ذہن سازی یا جو عوام کے ذہنوں میں یوتھ کے ذہنوں میں یہ جو چیزیں ایڈجسٹ ہو گئی، جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ کرپشن ہے، لوٹ مار کر کے چلے گئے، منی لانڈرنگ کے کیسز بنے، زمینوں پر جو ہے وہ قبضے کیے، ٹھیکیداروں کو نوازا، بے شمار جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگے. اس کو کیسے ختم کر کے آپ جو ہے وہ ترقی کا سفر وہاں سے شروع کریں گے؟ اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. ہاں یہ کہنا کہ قائد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھرپور جلسہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ بھی آپ کامیاب کر لیں. لیکن سوال پھر وہیں پر آتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو PDM میں 16 مہینے جو ان کی پرفارمنس رہی اس کو عوام کس طریقے سے مائنس کر دے، یہ مجھے کوئی مسلم لیگ نون کا یا PDM جماعتیں تمام مل کر یہ سمجھا دیں تو شاید ہم مان جائیں گے. یہ وہ اشرافیہ ہے کہ ان کے لیے سکول ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، ان کے لیے مراعات ہوں، ان کے لیے تمام چیزیں ہوں تو وہ ملک سے باہر ہیں. غریبوں کے لیے سارا کچھ پاکستان میں ہے. ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. غریبوں کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ایڈجسٹ کیا گیا تھا وہ اس سے کئی گنا نیچے جا چکے. لیول پتہ نہیں کہاں کا کہہ رہا گیا، نظر ہی کہیں نہیں آتا. تو یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ معاشی پلان کی اگر بات کی جائے تو یہ میں کل بھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، آج بھی میرے پاس کچھ اور میں نے اعداد و شمار نکالے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اگر 30.70 بلین ڈالر پہ سٹینڈ کر رہی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں 2013 میں جب یہ گئے، تو جو 2017 تھا 27.98 یعنی کم ہو گئی تھی اور امپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. تو پھر ہم ان چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پھر اگر آپ آ جائیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ ایوریج انفلیشن کی، مہنگائی اس ٹائم کنٹرول کی، اس ٹائم ڈالر کی سچویشن جیسے جیسے کم ہوتی گئی. 105 پہ ڈالر تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی. جب گئی تھی تو 52 روپے پہ ڈالر تھا. مہنگائی ایٹومیٹکلی کم ہونی تھی، 4% میں لے کے گئے تھے. لیکن اس کو کیسے بھول جائیں کہ مسلم لیگ نون کی جب یہ 16 مہینے کی پرفارمنس تھی تو اس ٹائم معاشی ترقی 6.3 پر سٹینڈ کر رہی تھی. جب یہ گئے تو 0.3 پر چھوڑ کے گئے. اس کا جواب کون دے گا؟ تو پھر جو کیسز معاف کروائے گئے، جو آپ نے اپنے جو ہے وہ سسٹم لگا دیا، پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ احتساب کی باتیں کرتے ہیں. میں کیونکہ خود گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کرتا ہوں، میرے پاس بڑے ایویڈنس موجود ہیں اور خود جو ہے وہ یہ اب میں کیا کن کا نام لوں. حسن صاحب وہ کریڈٹ تو آپ دیں نا، آپ وہ کریڈٹ تو دیں نا. وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے پاکستان کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا، دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. یہ کریڈٹ تو آپ دیں نا انہیں. دیکھیں کچھ چیز چھوڑی ہے کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں، پاکستان کی بھاگ دور سنبھالیں، حالات بہتر ہو، معاشی ترقی جو ہے وہ بہتر ہو، معیشت کا پہیہ چلے. ہم نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں یہ جو تقسیم پیدا کی ہے، یہ جو انتشار پیدا ہوا ہے، یہ گالم گلوچ کا جو سسٹم جو اس کا نفاذ ہو گیا ہے، یہ جو سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنا چاہتے، یہ اس پر کام کریں.
معیشت ٹھیک ہے۔ اس وقت بہتر حسن صاحب، ہوگی جو بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری سیاست، ہماری باقی چیزیں، ہمارے ذاتی مفادات، ہمارے اشرافیہ کی تمام مراعات اور تمام کچھ نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ریاست کو پہلے آگے رکھنا ہے اور ریاست کی ترقی کے لیے آگے جانا ہے۔ ریاست ترقی کرے گی تو غریب آگے نکلیں گے، ملک ترقی کرے گا، سچویشن بہتر ہوگی، لیکن دوہرا معیار تو نہ رکھے کہ اشرافیہ ہو یا حکمران ہو، اقتدار پاکستان میں لینا ہے، سارا کچھ جو ہے یہاں سے انہوں نے کھانا پینا ہے اور عیاشیاں وہاں پہ کرنی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، سعد رسول صاحب اگر گائیڈ کر سکیں اور رہنمائی فرمائے، میں مجھ سمیت لاکھوں افراد یہ پوچھنا چاہتے، کروڑوں افراد، کہ ایک شخص جس کو سزا ہو چکی اس کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ قانونی طریقے سے آئے، کیسے اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں نے تقریباً کچھ 16 سے زائد سینئر وکلا سے میری بات ہوئی ہے، کوئی ایک بھی اس چیز پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسے شخص کو جو مفرور ہو، سیٹیفائیڈ مفرور ہو، اور دوسرا جس پر بالکل کلیریٹی ہو، جس میں کیٹاگوریکلی مینشن کیا گیا ہو کہ یہ سزا یافتہ ہے، اس پہ کوئی اپیل بھی نہ ہو اور وہ ملک سے باہر چلا جائے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ اب وہ آئیں گے تو ہم ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اس پر عدالت جو ہے وہ بڑا سنجیدگی سے، میرے خیال یہ بڑا سنجیدگی والا معاملہ آگے شروع ہونے والا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے۔